ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف وفد کی قیادت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وفد میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی استقبال کے لیے موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی استقبال کے لیے موجود ہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے بھی مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کے استقبال میں شریک۔ پاکستان کا فریقین کے درمیان پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے تعمیری مذاکرات کی امید ظاہر کی۔ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل۔ وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے یہاں پہنچا ہے۔ وفد اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کے لیے یہاں پہنچا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق استقبال کے لیے موجود۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کے استقبال میں شریک۔ پاکستان کا فریقین کے درمیان پائیدار حل کردار ادا کرنے پر زور۔ پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے تعمیری مذاکرات کی امید ظاہر کر دی۔ ناظرین، ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے یہ وفد یہاں پہنچا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف جو ہیں وہ وقت کی قیادت کر رہے ہیں۔ محمد باقر کالیباف اس وقت کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس وقت میں شامل ہیں۔ یہ وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی استقبال کے لیے موجود۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کے استقبال میں شریک ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کے استقبال میں شریک۔ پاکستان کا فریقین کے درمیان پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا اعادہ۔ ناظرین، مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جس کے لیے وفود کی سطح پر مذاکرات کا عمل شروع ہوگا۔ یہ وفد پہنچ چکا ہے۔ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچا ہے، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی یہاں پہنچیں گے۔ امریکی وفد میں معاونت کے لیے ان کا بھی وفد جو ہے وہ 23 ارکان پر مشتمل ہے، جو یہاں پہلے پہنچا ہے، جس میں سیکیورٹی اور دیگر ارکان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد امریکی نائب صدر بھی یہاں پہنچیں گے، چونکہ امریکی نائب صدر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ سے اسلام آباد میں ان مذاکرات میں شرکت کے لیے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت مناظر اب ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مستقل جنگ بندی کے لیے ایران امریکہ مذاکرات جو کہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ یہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد ہے جو اسلام آباد پہنچا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل۔ یہ وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق استقبال کے لیے موجود۔ آرمی چیف سید عاصم منیر بھی مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر بھی مہمانوں کے استقبال کے لیے وہاں موجود۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کے استقبال میں شریک۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی بحر خارجہ امور انس ملک اپڈیٹ کریں گے۔ انس، اپڈیٹ کیجیے۔ جی شکریہ۔ بالکل، ایرانی وفد جو ہے پاکستان میں مذاکرات کے لیے شرکت کے لیے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ ایرانی وفد، یہ اعلیٰ سطحی ایرانی وفد جو ہے اس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی بھی ان کے وفد میں شامل ہیں۔ وفد اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔
آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے، اور ساتھ ہی میں ان کے ہمراہ کافی وزیر داخلہ ہیں سید محسن نقوی، اور اسپیکر پاکستانی پارلیمان کے اسپیکر قومی اسمبلی اسپیکر جو ایاز صادق ہیں وہ بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ مہمانوں کا استقبال ان تمام معززین نے کیا، اور اس کے بعد پاکستان کا فریقین کے درمیان پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عہد بھی کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے تعمیری مذاکرات کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وفد جو ہے کل ہونے والے مذاکرات میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شرکت کرے گا، اور اسی مذاکرات کے نتیجے اسی مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس وقت پاکستان آنے کے راستے میں ہیں۔ امریکی جو وقت ہے وہ بھی ہائی پاورڈ ان کی نیگوسیشن ہونی ہے، ہائی پاورڈ وقت ہے، اعلیٰ سطحی وقت ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسی ایران میں انقلاب آنے کے بعد، ایرانی ریولوشن کے بعد، امریکہ اور ایران کے کسی بھی سطح پر ہونے والے مذاکرات کی اعلیٰ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں جو اکراس دا ٹیبل جو بیٹھیں گے وہ سب سے بڑی سطح کے اوپر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کل بلکہ آج کا دن کیونکہ اب رات گئے ہو چکا ہے تو آج صبح کسی وقت ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر ٹائم ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور پھر ایک مذاکراتی عمل شروع کیا جائے گا۔ اس مذاکراتی عمل میں پاکستان ایک سہولت کار ہے، اور اسی سہولت کار کو لے کے معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ جی عارف ملک، یہ بتائیے گا جو وقت اس وقت ایران سے یہاں پہنچا اس وقت میں کون کون ارکان شامل ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں مذاکرات آج ہی شروع ہونے والے ہیں، تو کوئی وقت بھی مقرر کیا گیا کہ کب باقاعدہ ان کا آغاز ہوگا؟ نہیں جی، کوئی وقت ضرور مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایرانی پارلیمان کے جو اسپیکر ہیں سید محمد باقر کلیباف، ان کے ہمراہ عباس اراغچی اور دیگر ارکان پارلیمان کا جو ایک اعلیٰ سطحی وقت ہے وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہ کہنا کچھ اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ کس وقت یہ مذاکرات شروع ہوں گے، یہ دو فریقین کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کیونکہ فریق اور اس میں نہیں ہے، ایک سہولت کار ہے، تو پاکستان کا اس میں صرف اتنا ہی کردار ہے کہ یہی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو مذاکراتی ٹیبل تک پہنچا دیا ہے، تاکہ مذاکرات کے معاملات کے حل کے لیے ان فریقین کو خود جو ہے وہ تعمیری کوشش کرنا ہوگی۔ جی صحیح۔ اچھا فرمائیے گا کہ اس حوالے سے جب مستقل جنگ بندی کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے اپنے راستے میں ہیں، تو وہ کب تک یہاں پہنچیں گے؟ جی بالکل، وہ آج صبح جو ہے علیہ صبح جو ہے وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے۔ ان کے ہمراہ بھی ایک اعلیٰ سطحی وقت ہے، اور ان کے مذاکرات جو ہیں وہ اپنے ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے، ایرانی وقت ہے ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایرانی وقت میں سید عباس جو اسپیکر پارلیمان کے علاوہ ان کے فورن منسٹر وزیر خارجہ عباس اراغچی، سیکریٹری جو ہیں ایران کی سپریم نیشنل ڈیفنس کونسل کے علی اکبر، اور جو ان کے ایران کے سینٹرل بینک کے گورنر ہیں عبد الناصر ہمتی، اور دیگر جو لا میکرز ہیں وہ بھی ان کے وقت میں شامل ہیں۔ اسی طرح امریکی نائب صدر کا جو وقت ہے اس میں آنے والے لوگوں میں جیریڈ کشنر جو کہ امریکی صدر کے کافی قریب ہیں، اور ساتھ ہی میں ان کے ہمراہ اسٹیو وٹکاف جو امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی ایلچی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈمرل براڈ کوپر بھی ان کی وقت کا حصہ ہوں گے۔ جی انس، کیا سمجھتے ہیں یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کس حد تک ان مذاکرات کے جو ہے وہ تعمیری ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے؟ کیا یہ مذاکرات مثبت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا کچھ قابل از وقت ہے۔ کل جب مذاکرات ہوں گے، مذاکرات ہونا ہی کیونکہ تھریش ہولڈ اتنا لو تھا کہ مذاکرات ہونا ہی ایک بڑی بات ہے، اور مذاکرات کا تھریش ہولڈ کیونکہ اتنا لو تھا تو کسی بھی سطح کے اوپر جو بھی اس کی فارم نکلی وہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا فتح ہوگی، اخلاقی فتح ہوگی۔ اسلام آباد پاکستان کا ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر اسلام آباد اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جی اوبیسلی پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے، اور تمام تر جو ہر کونے پہ اس تمام تر معاملے کو جو ہے نا وہ یقینی طور پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اوپر سب کی نظریں خاص کر کے اسلام آباد کی بات کی جائے مذاکرات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندہ خصوصی برائے خارجہ امور انس ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال سے۔ ایران کا سطحی وقت اسلام آباد پہنچ چکا ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف وقت کی قیادت کر رہے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی اس وقت میں شامل ہیں۔
वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया है। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी भी वफ़द के इस्तकबाल के लिए इसमें शरीक हैं। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार हल के लिए किरदार जारी रखने का अयादा इसहाक़ डार ने तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद ज़ाहिर की है। इसहाक़ डार का कहना है कि जो मुज़ाकरात हैं वो तामीरी होंगे और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात जो कि इस्लामाबाद में हो रहे हैं, इस हवाले से अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी पाकिस्तान पहुँचेंगे और उनका तैयारा भी अपने वक्त के हमरा लैंड करेगा। और इन मुज़ाकरात का बाकायदा जब आगाज़ होगा तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनका यहाँ मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें तो इनका यहाँ पहुँचना और इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का जो अहम किरदार है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे हर जगह पे जो है वो सराहा जा रहा है। यही बात हो रही है कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने जो है बड़ा तामीरी किरदार अदा किया इन तमाम तर मुज़ाकरात के हवाले से। ये जो खुले दिल का मुज़ाहरा किया जा रहा है ईरान की जानिब से इसे यकीनी बनाने के लिए भी, और अमेरिका का भी ये कहना है कि अगर ईरान की जानिब से खुले दिल का मुज़ाहरा किया जा रहा है तो हम भी ओपन माइंडेड होकर इस तमाम तर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जो है वो फॉरवर्ड आगे जाने के लिए जो है वो मूव कर रहे हैं और किसी तरह स्टेप बैक नहीं करेंगे अगर इनकी जानिब से किसी किस्म का कोई भी रखना नहीं डाला जाता है। और ईरान ने भी नेक नीयति दिखाई है, लिहाजा ये मुज़ाकरात जो हैं मुस्बत और तामीरी होते दिखाई दे रही हैं। नायब सदर JD वैंस सेल्ची विटकॉफ क्वेश्चन और अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे आज। और अमरीकी नायब सदर JD वैंस तैयारा जो है पेरिस में स्पीड लैंडिंग और अमरीकी सदर JD वैंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीका से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और वो भी पाकिस्तान पहुँचेंगे अपने वक्त के हमरा। इस वक्त जो वक्त यहाँ पे पहुँचा है ये ईरानी आला वक्त है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ की क़यादत में ये वक्त यहाँ पहुँचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी वक्त में शामिल हैं। वक्त इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वक्त का इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक भी इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया है। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी भी वक्त के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और पाकिस्तान का फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार हल के लिए किरदार जारी रखने का आज़म जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत बड़ी ये कामयाबी है, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामाबाद की फ़िज़ा में जो है वो खुशी और वलवला है, इत्मीनान की कैफियत है कि इतना बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात 2026 आलमी अमन के लिए ख़ासी अहमियत रखते हैं। नाज़रीन, ये तारीख़ी अहमियत के हामिल है मुज़ाकरात। इसकी मेज़बानी के लिए पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम और क़यादत के खुलूस और आलमी अमन के अज़्म का इजहार भी है ये चीज़ कि अमन मुज़ाकरात के इस्तकबाल के लिए शहर में जगह जगह जो है वो बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात क़यादत के असूल वियन और संजीदा सिफारती कोशिशों का नतीजा है। ये संजीदा कोशिशें ही हैं कि ये सूरत हाल इस नहज तक पहुँच गई है कि वफूद का जो आने का सिलसिला है, आम वफूद की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी कौम